بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب سورة البقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 267 سے 269 کی تلاوت کی گئی۔ بات چل رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ بات شروع کی گئی تھی اس سے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اگر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 دینار خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کو ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ ایک دانہ ہوتا ہے، اس سے ایک بالی اگتی ہے، بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے ایک ہی دانے سے اللہ تعالیٰ 100 دانے اگاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اس کے اخلاص کے اعتبار سے 10 سے لے کر 700 یا اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا تھا کہ خرچ کرنے میں اخلاص ضروری ہے، نام و نمود ریاکاری مقصود نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا، سارا کیا کرایا جو ہے اس پر پانی گر جائے گا، اس کے کتنا بھی اس نے خرچ کیا ہے اس پر اس کو کتنی ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ ہے، حلال ہے، خالص ہے، شک و شبہ والا نہیں ہے، اس مال میں سے اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ اور دوسری بات یہ فرمائے کہ جو زمیندار لوگ ہیں، جن کے پاس زمینیں ہیں، جب ان میں پیداوار ہو تو اس کا عشر نکالے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ۔ جیسے سونے، چاندی اور مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے، ایسے ہی زمین کی زکوٰۃ جس کو عشر کہتے ہیں، یعنی زمین کا 10واں حصہ، پیداوار کا 10واں حصہ جو ہے وہ حکومت کو دیا جائے، اسلامی حکومت کو دیا جائے، یہ ہے عشر۔ تو فرمایا کہ جو کچھ
تعالیٰ نے تم کو دیا ہے جو مال، اس میں سے پاکیزہ، صاف شفاف، حلال، شک و شبے سے دور ایسا جو مال ہے وہ اللہ کے راستے میں دیا۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت کہ جب صحابہ اکرام اصحاب صفہ کے لیے کھجور کے خوشے لا کر لٹکا دیا کرتے تھے مسجد میں۔ جو غریب صحابہ تھے جو ہر وقت صفہ میں ہی رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، وہ اس میں سے کھا لیا کرتے۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ ردی کھجوریں، یعنی وہ کھجوریں جو ردی ہے، خراب ہے، گھٹیا ہے، وہ بھی لگا لیا کرتے تھے۔ تو اس پر کہا گیا کہ جب اللہ کے راستے میں دو تو اچھا مال دو، عمدہ مال۔ دو اعتبار سے عمدہ ہونا چاہیے، ایک تو حلال اور پاکیزہ ہو، دوسرا اچھا مال ہو، ردی نہ ہو، نکما نہ ہو، خراب نہ ہو۔ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز سے فرمایا کہ یہی مال جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو، جو خراب ہے، نکما ہے، ردی ہے، گھٹیا ہے، معمولی ہے، اگر کوئی تم کو ایسا مال دے تو نہیں لوگے۔ تو جو مال تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو مال دو وہ حلال، پاکیزہ، صاف شفاف اور شک و شبے سے بالاتر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو لوگ زمین والے ہیں وہ اپنی زمین کی جو پیداوار ہے اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں دیں، جس کو عشر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جو زمین ہوتی ہے، اسلامی حکومت اگر ہوگی تو ہر زمیندار سے اس کی پیداوار کا عشر لے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس زمین کو سینچا گیا ہو، اس زمین میں پانی دیا گیا ہو، بارش ہوئی، پانی آیا اور اس سے پیداوار ہو گئی، اس پر عشر ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا پانی خرید کر بورنگ کے ذریعے سے، یہ جو بھی طریقے ہیں ان طریقوں سے اگر پانی پلایا ہے اور اس سے پیداوار ہوئی ہے تو پھر اس میں آدھا ہو جائے گا، نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ اسی آیت کی بنیاد پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کا آدھا، اس کا نصف عشر جو ہے 10واں حصہ دینا ضروری ہے، چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ ہو۔ اسی کو قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا گیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور تم اس کا حق دو کٹائی کے دن، یعنی جو کٹائی ہوئی ہے، پیداوار ہوئی ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں دو۔ تو بہرحال اگر تجارت کا مال ہے، سونے اور چاندی کے ذریعے سے کمایا ہوا مال ہے، تو اس میں سے پاکیزہ، حلال، صاف شفاف مال اللہ کے راستے میں خرچ۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے تو زمین میں جو پیداوار ہے اس میں سے عشر جو ہے 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دو۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو تم اپنی کمائی میں سے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، یعنی جو حلال ہو، پاک ہو، اور دوسری بات یہ کہ اچھا ہو، عمدہ مال۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور تم خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے، یعنی ہم نے بارش بھیجی، اس بارش کے نتیجے میں پیداوار ہوئی، اس پیداوار میں سے اللہ کے راستے میں خرچ۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا، اور نکمی چیز کا قصد مت کرو، یعنی خراب چیز مت دو، ہلکی چیز مت دو۔ یہی ہلکی چیز اگر تمہیں کوئی دے تم لوگے
تو جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اللہ کے راستے میں کیوں دیتے ہو؟ وَلَا تَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور تم اس میں سے نکمی چیز کا قصد مت کرو، ارادہ مت کرو. تنفقون، کہ تم خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم لیتے نہیں ہو. دیتے ہو خراب، لیتے نہیں ہو. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم چشم پوشی کرو. ہاں باجرے ناخواستہ چلو اب آ گیا ہے تمہیں، ورنہ حقیقت میں تم اسے لینا پسند نہیں کرتے. تو جیسا مال تم لینا پسند نہیں کرتے ایسا اللہ کے راستے میں کیوں دیتے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ ہم صدقہ دیں گے تو اللہ کے خزانے میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھوتری ہو جائے گی. نہیں، اللہ تو بے نیاز ہے. وہ تو صرف تمہاری وفاداری کا امتحان دے رہا ہے کہ میں نے جو کچھ مال دیا ہے اسی پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے یا کچھ اللہ کے راستے میں بھی لگاتا ہے. اس کو مال سے زیادہ محبت ہے یا مجھ سے بھی تعلق اور محبت ہے، اس کا امتحان لینا چاہتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے. حمید، اور وہ ستودہ صفات ہے، قابل تعریف ہے. اس کو تمہارے دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ساری دنیا تو انسان، ساری دنیا کے لوگ اچھے، پاکیزہ، نیک، متقی بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی اور کبریائی میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر ساری دنیا کے لوگ گنہگار بن جائیں تو بھی اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہے، نہ بڑھوتری ہوگی نہ کمی ہے. وہ بڑا ہے اور بڑا ہی ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور وہ تم کو بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے. حدیث پاک کہتا ہے کہ اگر اچھی چیز کا خیال آئے تو یہ سمجھ لو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام، اور اگر بری چیز کا خیال آئے تو یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان کی طرف سے. تو اگر اچھا خیال آئے تو اس کام کو کر لینا چاہیے اور اپنے کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں اچھی بات ڈالی. اور برا خیال آئے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اس سے بچانا چاہیے. اس لیے کہ شیطان کا کام ہی یہ ہے، اس کی جو چیلے چپاٹے ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، ان کا یہی کام ہے کہ وہ بری چیزوں کا حکم دے. کیونکہ بات یہاں چل رہی ہے خرچ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان فقر کا وعدہ کرتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے. تو اگر اتنا دے دے گا اللہ کے راستے میں تو تیرا کیا ہو؟ کل تجھے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، وہ گھر بنانا ہے، فلاں صاحب سے وعدہ ہے ان کو دینا ہے. اگر تم نے یہاں لگا دیا تو کیا کرے گا؟ تیرے پاس تو کچھ نہیں بچے گا، کم ہو جائے گا وہاں. تو اگر اللہ کے راستے میں لگانے کے موقع پر شیطان اگر برا خیال آتا ہے، فقر کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے، غربت کا اندیشہ ہوتا ہے، تو سمجھ لو یہ شیطان کی طرف سے ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان غربت اور فقر سے ڈراتا ہے اور وہ تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، برے کاموں کا، بخل کا. کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تیرے پاس کیا بچے گا؟ اتنا مال کم ہو جائے گا. یہ جو 50,000 تو وہاں دینے کا جو ارادہ کر رہا ہے اگر تیرے پاس ہوں گے تو کل اگر تو تجارت میں لگائے گا تو 50,000 کے 2 لاکھ ہو جائے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت اور فضل اور احسان. یعنی اللہ تعالیٰ
کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو دو فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا، عطا فرمائے گا، اور دے گا، ڈبل دے گا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ دو فرشتے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں ان کو خوب عطا فرما، اور اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، تو ان کے مال کو ہلاک کر. یہ فرشتوں کی دعا اور بد دعا. اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ فرشتے جو ہیں وہ دعا دیتے ہیں. کائے کی دعا دیتے ہیں؟ برکت کی دعا دیتے ہیں، مزید عطا فرمانے کی دعا دیتے ہیں. اور اگر بخل کرتا ہے تو بد دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ختم کرے. چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اگر اس کے صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا کسی نہ کسی طریقے سے وہ مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. کبھی بیماریوں کے نام پر، کبھی چوری چکاری کے نام پر، کبھی ڈکیتی کے نام، الگ الگ انداز سے وہ مال یا ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے کہ اس کا مال کسی طرح اس سے ہتھیار لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا. اللہ تعالیٰ تو ان سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل اور احسان کا وعدہ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں مال اس کے خزانوں کی کوئی کمی نہیں. اگر تم اللہ کے راستے میں لگاؤ گے تو وہ تمہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک. اور اگر تمہارے اخلاص میں مزید تمہارے اندر اخلاص ہے تو اور بھی مزید تھا. یؤتی الحکمۃ من یشاء. وہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. حکمت کے کئی معانی ہیں. حکمت کے معنی نبوت کے بھی ہوتے ہیں. حکمت کے معنی تفقہ فی الدین، دینی سمجھ کے بھی ہوتے ہیں. حکمت کے معنی عمل صالح کے بھی ہوتے ہیں. حکمت کے معنی عقل مندی کے بھی ہوتے ہیں. یہ لفظ قرآن میں الگ الگ معانی میں استعمال ہوا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، عمل صالح کی توفیق دیتا ہے. کہتے ہیں وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر اور بھلائی دی. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دے دی اس کی یوں سمجھ لیجیے کہ اس کے تو بارے نیارے ہو گئے. یعنی اس کے سارے کام بن جائیں گے، اس کا کام کہیں بھی ہٹے گا نہیں. اس دینی سمجھ کی وجہ سے وہ کبھی بھی بھٹکے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرمائیں گے اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. لیکن وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرے. جو عقل والے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. ورنہ جن کے اندر عقل نہیں ہے، دینی سمجھ نہیں ہے، وہ صرف اپنا دنیاوی مفاد دیکھتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے سوچتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحت ہے اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے. ابھی اور آگے کی آیات ہیں جس میں خرچ کرنے سے متعلق احکام. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں خوب لگانے کی توفیق دے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الضيق. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة علينا. واجعله لنا حجة يا رب العالمين لا حجة علينا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.